أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نشستوں میں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 13واں پارہ ہمارا زیر مطالعہ ہوگا، اور چلتے ہیں سب سے پہلے تعارف کے حوالے سے۔ تعارف کے ذیل میں سب سے پہلی بات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 13 کا مطالعہ، یہ ہمیشہ کا نقطہ پہلے ہی بیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اس سے آگے، سورہ یوسف رکوع نمبر 7 اور سورہ ابراہیم رکوع نمبر 7، یہ مقامات ہیں جو 13ویں پارے میں شامل ہیں۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 تا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52، یہ وہ آیات ہیں جو 13ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم، ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں آج کے نشست میں، وہ مقاصد مطالعہ کے ذیل میں آپ کے سامنے بات بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے پارہ نمبر 13 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ آپ کے علم ہے کہ پوری سورت کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں، اور آیات کے اعتبار سے بھی سورت کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، چند وہ آیات کے جن کا ہمارے عملی پہلوؤں سے، عملی زندگی سے تعلق ہوا کرتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ہمیشہ کی طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بھی ذکر پارہ نمبر 13 کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا آج۔ ناظرین کرام سب سے پہلے سورہ یوسف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہوا تھا، اور 13ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن سورہ یوسف کے مضامین پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 6 آیات حضرت یوسف علیہ السلام کا خوشگوار خواب، اللہ تعالیٰ نے ستارے اور سورج چاند ان کو دکھائے۔ پھر آیات 7 تا 18 برادران یوسف کی سازش، بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے ڈال دیا تھا۔ پھر آیات 19 سے 34 حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں کنویں سے نکال کر اللہ نے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ آیات 35 سے 53 حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں، اور وہاں 2 قیدی بھی ساتھ تھے، ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کی گئی۔ یہ ذکر 12ویں پارے کی آیات میں تھا۔ آگے چلتے ہیں اور سورہ یوسف کا اوورویو بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 13ویں پارے کے تعلق سے آیات 54 تا 57 حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، قید خانے کی قید کی مدت مکمل ہوئی، بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں، ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیات 58 تا 93 برادران یوسف دربار یوسف میں، اور قحط کا دور آئے گا، اور بھائی غلہ لینے کے لیے یہاں مصر آئیں گے، اور اب عزیز کے منصب پر فائز ہیں یوسف علیہ السلام، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 94 تا 101 حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے مصر آمد، بھائی 3 مرتبہ آئے، اور آخری مرتبہ اب یعقوب علیہ السلام بھی اپنے گھرانے کے ساتھ یہاں مصر آئیں گے۔ اور آخر میں آیات 102 تا 111 انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ، کہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تو سورہ یوسف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب باقاعدہ وہ آیات سورہ یوسف کی جو 13ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سورت کا تفصیل سے ہمارے سامنے ایک اوور ویو آ جائے۔ سورہ یوسف کے جائزے کے اعتبار سے اب 13ویں پارے کی آیات کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیات 58 تا 62 برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری، بادشاہ کے دربار میں یوسف علیہ السلام آ چکے، اور بادشاہ ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، اور ان کو خزانوں پر ذمہ داری دے دی گئی، اور اب قحط کا دور ہے، اور کنعان کا علاقہ جہاں یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، وہاں سے اب یہ بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں غلے کی تلاش میں۔ آیات 63 تا 66 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیامین کو مصر بھیجنے پر رضامندی، یوسف علیہ السلام کے پاس پہلی مرتبہ بھائی آئے تو کہا اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی آئندہ اپنے ساتھ لانا۔ یعقوب علیہ السلام بہرحال رضامند ہو گئے بنیامین کو بھیجنے کے لیے۔ پھر آیات 67 تا 68 تدبیر اور تقدیر میں حسین توازن، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونا تاکہ کوئی نظر نہ لگ جائے، لیکن یہ ایک تدبیر تھی، ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر میں معین اور متعین ہوتا ہے۔ آیات 78 تا 82 حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنیامین کی جدائی کا صدمہ، تفصیلی واقعہ اس کے بیان کا موقع یہاں پر نہیں۔ اب ایک کیفیت ایسی ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ چھوٹے بیٹے بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، یہ بھی مصر میں روک لیے گئے۔ پھر آیات 83 تا 87 حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل، پھر فرمانے لگے کہ فصبر جمیل، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا پر مجھے صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد آیات 88 تا 93 حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت ظاہر کر دی،
اب کہ پھر بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے پتہ ہے کہ کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اور یہ عقدہ کھل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں جو بھائیوں کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آیات 94 تا 98 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، کرتا اپنا دیا یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، جن کی بینائی چلی گئی تھی اب وہ بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ آیت نمبر 99 بنی اسرائیل کی مصر آمد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی، اب تمام بیٹے اور ان کی بیویاں اور ساری اولاد یہ سب مصر آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 100 حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین خواب کی تعبیر، وہ جو 11 ستارے سورج و چاند مراد تھے وہ یہ تھے کہ سب بھائی بھی سجدہ کریں گے اور والدین بھی سجدہ کریں گے، اور ایک مراد یہ کہ سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے مل جانے پر شکرانے کے طور پر۔ آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، رب کائنات کی شکر گزاری کی بھی بات اس میں ہے، اور اسلام کی روش پر اور نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ ہو اس کی بھی دعا اس مقام پر آئی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیات 102 تا 105 حق واضح ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ وہ جو ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آیات 106 تا 107 ایمان لانے والوں کی اکثر شرک کرتی ہے، یہ بڑی خطرناک بات اس مقام پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماننے والے بھی شریک کر بیٹھتے ہیں اللہ کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 108 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ مستقل سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد میں بھی اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 109 تا 110 تمام رسول انسان ہی تھے، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا تھا۔ اور آخری آیت نمبر 111 سورہ یوسف کی، قرآن کے واقعات میں درس عبرت ہے، سبق آموزی ہے، کیونکہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے عطا ہوا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں شامل ہے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی طرح منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چند آیات سورہ یوسف کی جو 13ویں پارے میں شامل ہیں ان کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے جو 13ویں پارے کے بالکل آغاز میں آئی ہے۔ برائی سے بچاؤ اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے، ارشاد ہوا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ترجمہ، اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ جس پر میرا پروردگار ہی رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی کہ یوسف علیہ السلام ہی کا قول یہ ہے اس مقام پر، اور اصولی بات کیا ہے، ایک پیغمبر بھی یہ فرمائے کہ میں بھی اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس و برائی کی دعوت ہی دینے والا ہے، شدید دعوت دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے۔ مراد کیا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، اپنی اس کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے اس کی اطاعت اور عبادت کی بھی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی سے گناہوں سے بچنے کی التجا بھی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 تدبیر الہی اور تصور دین، دو بنیادی مضامین یہاں پر آ رہے۔ ارشاد ہوا فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ ترجمہ، پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہوتا۔ ہم جس کے لیے چاہتے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ پہلی بات تو ایک پس منظر ہے پورے واقعے کا، بنیامین چھوٹے بھائی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، اور ایک بادشاہ کا پیمانہ نہیں پیالہ تھا وہ بھائی کے بورے میں رکھوا دیا۔ باقی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ نے 3 الفاظ عطا فرما کر میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یہ تدبیر کا معاملہ کیا یوسف کے لیے علیہ السلام، ورنہ ان کے لیے روکنا اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ممکن نہیں تھا۔
مفصل واقعہ تو تفاسیر میں پڑھا جا سکتا ہے، ظاہری واقعے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ معاملہ غلط ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی علیہ السلام، ان الفاظ میں میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری اہم بات، دین الملک کے الفاظ آئے، یعنی بادشاہ کا قانون۔ یہاں پہ لفظ دین قانون کے معنی میں آیا، بادشاہ کا قانون۔ دین تو اللہ کا ہے، دین اللہ سورہ نصر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب قانون اللہ کے بجائے کسی بادشاہ کا اور بندوں کا چلتا ہو تو پھر دین ان کا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر بھی اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو۔ یہ ہے دین اسلام کے ماننے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کا مطالبہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106 جس کا انتخاب کیا گیا، ایمان والوں کی اکثریت شرک کر بیٹھتی ہے۔ یہ بڑی حساس و خطرناک بات بیان ہو رہی، ارشاد ہوا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ترجمہ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایمان والے بھی شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ جو کہا نا کہ براہینی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ شرک وہ یقیناً ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر مال کا بت بنا کر اس کے سجدے کیے جا رہے ہوں، اگر عبادت جو ہے وہ مال کی جا رہی ہو، حدیث بخاری شریف میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ، یا دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، مسند احمد کی روایت کی شرکی طرز عمل ہے، تو یہ اپنی نیتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اندر بار بار باطن کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر تو نہیں آ رہی، پھر کسی کا قانون اللہ کے قانون پر ترجیح تو حاصل نہیں کر رہا، دوسروں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر تو قرار نہیں دیا جا رہا، دوسروں کے دیے ہوئے نظام کو اللہ کے نظام کے برابر تو قرار نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہ عملی اعتبار سے شرک کے رویے ہیں جو ایمان والوں کے ہاں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اللہ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، دعوت الی اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی، اور رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کا ایک اہم ترین تقاضا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، اور یہ مستقل 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے، اور ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھائے اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یوسف کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پہلے اوامر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز، ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، احسان کا رویہ یعنی عمدگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، آیت نمبر 56 میں اس کا ذکر آیا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، آیت نمبر 67۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 57۔ صبر جمیل اختیار کرنا، آیت نمبر 83۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، عمدہ اور بہترین صبر ہی انہوں نے کیا۔ اپنے غم کو اللہ ہی کے حضور پیش کرنا، آیت نمبر 86۔ راہ الہی میں صدقہ دینا، آیت نمبر 88۔ شکر، تقوی اور صبر کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 90۔ غلطی کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 91۔ لوگوں کے قصور معاف کرنا، آیت نمبر 92۔ اللہ سے مغفرت مانگنا، آیت نمبر 98۔ اللہ کی شکر گزاری، آیت نمبر 100۔ شیطان سے چوکنا رہنا، آیت نمبر 100۔ اللہ سے فرما بردار رہنے کی دعا کرنا، آیت نمبر 101۔ تبلیغ دین کا کام بے لوث ہو کر کرنا، آیت نمبر 104۔ یعنی لوگوں سے کوئی اجر اس کی توقع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، آیت نمبر 108 جس پر ہم نے بات بھی کی۔ سابقہ اقوام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، آیت نمبر 109۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں ہیں، ان میں جو نواہی بیان ہوئے یعنی وہ کام جن سے روکا گیا ان کا ذکر کریں گے ڈونٹس کے حوالے سے۔ زمین میں فساد پھیلانا،
آیت نمبر 73، چوری کرنا آیت نمبر 73، جھوٹا الزام لگانا آیت نمبر 77، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا آیت نمبر 87، بلکہ اس کو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنا آیت نمبر 105، اللہ کے ساتھ شرک کرنا آیت نمبر 106، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا آیت نمبر 107۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یوسف میں جو اوامر اور نواہی بیان ہوئے ان کا ذکر مکمل ہوا۔ سورۃ الرعد کے مضامین کا تجزیہ پہلے آپ کے سامنے ایک اوور ویو کی صورت میں رکھتے ہیں، اور پھر سورۃ الرعد کی آیات کا تجزیہ بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الرعد بھی مکی صورت ہے۔ آج کل ابھی ہم ان نشستوں میں آج کل مکی صورتوں کا ہی مطالعہ جاری ہے۔ 18ویں پارے پر پہنچیں گے تو وہاں ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ النور انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الرعد کے مضامین کے حوالے سے پہلی 16 آیات توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، پھر آیات 17 تا 26 حق و باطل کی کشمکش، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور مشرکین کی طرف سے ریٹیلیشن آ رہی ہے، رد عمل آ رہا ہے، اس کشمکش کا بیان۔ پھر آیات 27 تا 43 ایمان بالرسالت کے حوالے سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یوں گویا توحید باری تعالیٰ اور رسالت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سورہ رعد میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو اوور ویو ہے سورہ رعد کے مضامین کا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الرعد کی آیات کے تجزیے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، قرآن سراپا حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 2 تا 4 اللہ کی تخلیق کے شاہکار، اللہ کی مخلوقات کا ذکر اس مقام پر عطا ہوا۔ پھر آیات 5 تا 7 تعجب ہے کافروں کے اعتراض پر، یعنی کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی اور کیسے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس بات پر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر آیات 8 تا 10 اللہ کے علم کامل کا بیان، کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم کامل کی تفصیل یہاں پر عطا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 11 عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آیات 12 تا 13 آسمانی بجلی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، الرعد کا لفظ اسی سے آیا، یہ بجلی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آیات 14 تا 16 صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسے ہی ہے کہ پانی پر کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ منہ میں آ جا اور وہ پانی منہ میں نہیں آ سکتا، ایسا پکارنا بیکار۔ آیات 17 تا 18 حق و باطل کے لیے مثال، اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ جو حق ہے اسی کو ثبات ہوتا ہے اور جو باطل ہے وہ مٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آیات 19 تا 24 حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات، کئی صفات کا بیان آیا ہے، آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آیات 25 تا 26 حق کے دشمنوں کا کردار، کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، رحم رشتوں کو کاٹتے ہیں اور اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 27 تا 29 دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان میسر آتا ہے، اس پر بعد میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 30 تا 31 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر بھی بار بار قرآن کرتا ہے تسلی کے لیے کہ نافرمانوں کو پہلے بھی ہلاک کیا گیا، آج بھی کوئی نافرمانی پر اڑا رہے گا، پیغمبر کی مخالفت کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ آیات 32 تا 34 حق کے مخالفین کا برا انجام، اس سے ان کو خبردار کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 35 جنت متقیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں اور جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائے۔ پھر آخر میں آیات 36 تا 43 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش اور مخالفین حق کے لیے دھمکی کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس بات کے بیان سے سورہ رعد کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11 کا انتخاب کیا گیا سورۃ الرعد میں سے۔ اجتماعی فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ، اس اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اصولی بات کیا ہے؟
اللہ نے کسی قوم کو نعمت دے رکھی ہے، جب تک کہ وہ اس نعمت کی کیفیت کو بدل نہ دے، اپنا مستحق ہونا ثابت کیے رکھے، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ مگر جب کوئی قوم ناشکری پر اتر آئے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے روگردانی کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ میں اور عذاب میں بھی مبتلا فرماتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے جو مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اس کو دیگر مقامات پر بھی قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ تاہم یہاں پر جو اصولی بات ہے وہ کہ کسی قوم کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے، اللہ کی نعمت اسے ملتی رہے گی، مگر جب وہ نعمت سے روگردانی کرے، ناشکری کرے، تو پھر اللہ کے پکڑ میں اور عذاب میں اس قوم کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی چند اور آیات کا بھی مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ الرعد کی منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17، حق و باطل کے لیے مثالیں۔ بڑا قیمتی ایک مقام ہے، مثالوں کے اعتبار سے ارشاد ہوا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حق و باطل کی کشمکش تو جاری ہے ازل سے، اس کے لیے بڑی پیاری مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ بارش برستی، ندی نالے بہتے ہیں، بہتے ہوئے پانی میں اکثر اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح زیورات کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تپانے کے لیے، تاکہ پھر زیورات، بلکہ دھاتوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان سے پھر زیورات تیار کیے جائیں۔ جب وہ دھاتوں کو ڈالا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اصل دھات نیچے رہ جاتی، جھاگ اوپر آتا ہے۔ نظر آتا ہے پانی پر جھاگ، نظر آتا ہے وہ دھاتوں کے اوپر جھاگ، مگر جھاگ اڑ جاتا ہے، اور وہ پانی اور وہ دھات وہ اصل ہے وہ رہ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ باطل جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور غالب دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، باطل کو بھی ثبات نہیں ہوا کرتا، بالآخر باطل مٹتا ہے، ہٹتا ہے، اڑتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور حق ہی باقی رہتا اور غالب آتا ہے۔ البتہ عالم اسباب کے تحت ایمان والوں کو، حق والوں کو اپنے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور پھر جال حق و زحق الباطل کی شان بھی سامنے آئے گی کہ حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اگلی آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے جس کا انتخاب کیا گیا۔ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دیکھیے، جیب بعض اوقات لیفٹ سائڈ پر ہی ہوتی ہے، جیسے میری بھی ہے اس وقت، اور اگر یہ بھری ہو نا تو دھڑکن بھی تیز ہو جاتی، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے برعکس جیب خالی ہو تو پریشانی بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو جائے تو سکون ہی واپس لے کر آتا ہے۔ جیب کتنی بھری ہوئی ہو، خرچ کر دیتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، اور مال سے اور دیگر ان چیزوں سے پریشانیاں بڑھتی ہیں عام طور پر، لیکن اللہ کے ذکر سے ہی بندے کو اطمینان میسر آتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خواہ وہ نماز کے سجدوں کی صورت میں ہو، وہ تلاوت کی صورت میں، وہ دعا کی صورت میں ہو۔ اصل اطمینان جو کہ روح کا اطمینان ہے، وہ مال اور دولت سے نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الرعد کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب سورۃ الرعد کے اوامر اور نواہی کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے اوامر کا ذکر کریں گے سورۃ الرعد کے تعلق سے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا، آیت نمبر 2۔ اللہ کی تسبیح و تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، آیت نمبر 13۔ اللہ کی پکار کو قبول کرنا، آیت نمبر 18، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، آیت نمبر 20۔ رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا،
آیت نمبر 21۔ یہ وہ صفات ہیں جو حق والوں کی صفات کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا گیا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا، صبر، نماز اور انفاق کا اہتمام کرنا، آیت نمبر 22۔ ذکر الہی کا اہتمام کرنا، آیت نمبر 28، اس پر ابھی ہم نے بات کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینا، آیت نمبر 29۔ تقوی کا اہتمام، آیت نمبر 35۔ الہامی ہدایت ملنے پر خوش ہونا، آیت نمبر 36۔ جب اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے تو ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اللہ کی عبادت اور اسی کی طرف بلانا، آیت نمبر 36 میں اس کا تذکرہ آیا۔ اب چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف، اور میں دوبارہ عرض کر دوں، مقصد ہوتا ہے کہ ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے، کن کن باتوں کے کرنے کے احکامات عطا ہوئے اور کن کن باتوں سے ہمیں روکا گیا۔ نواہی یعنی ڈونٹس کا ذکر کریں گے سورۃ الرعد کے تعلق سے۔ مرنے کے بعد زندگی کا انکار، آیت نمبر 5، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری، آیت نمبر 11۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، آیت نمبر 13۔ اللہ کی ذات و صفات پر بحثیں کرنا فضول کی معاذ اللہ۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، آیت نمبر 14۔ اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنانا، آیت نمبر 16۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، آیت نمبر 25۔ رحمی رشتوں کو توڑنا، آیت نمبر 25۔ زمین میں فساد پھیلانا، آیت نمبر 25۔ دنیا کی زندگی پر خوش اور راضی رہنا، آیت نمبر 26۔ یہ باطل پرستوں کی صفات ہیں جو اس مقام پر آئیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آیت نمبر 36۔ الہامی ہدایات کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، آیت نمبر 37۔ اللہ کے دین کے خلاف چالے چلنا، آیت نمبر 42۔ اللہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الرعد کے اوامر اور نواہی کا بیان ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس سے قبل ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کے درمیان کیا ربط صورت ہے، آئیے پہلا نقطہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں حق و باطل کا فلسفہ، عقلی اور آفاقی دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کیا آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں توحید باری تعالیٰ کے فطری تقاضے شکر کا بیان ہے، نیز ذکر ہے کہ توحید حق اور شرک باطل ہے۔ حق و باطل کے تعلق سے توحید اور شرک کا تذکرہ یہ سورہ ابراہیم میں ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ایک اعتبار سے سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کے مضامین میں ربط اور ان دونوں صورتوں میں ربط کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، اب آغاز کرتے ہیں سورہ ابراہیم کا۔ سب سے پہلے سورہ ابراہیم کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آیات کے اعتبار سے جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 15 آیات ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، پھر آیات 16 تا 23 ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، پھر آیات 24 سے 27 حق و باطل نظریات کا موازنہ، کلمہ توحید اور کلمہ خبیثہ یعنی باطل کلمہ اس کا موازنہ کیا گیا ہے، پھر آیات 28 سے 34 توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، آیات 35 سے 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات یعنی ان کی بہت مشہور دعاؤں کا ذکر ہے، اور آخر میں آیات 42 سے 52 ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یوں گویا تینوں ایمانیات توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہمارے سامنے آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیات کا جائزہ لینے کی طرف، جس سے پورے سورت کے بھی اور پارے کے بھی مضامین ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 1۔ نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ آیات 2 تا 3 کافر کون ہیں؟ اللہ اکبر، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جو دنیا پر مطمئن ہیں، اسی پر راضی ہیں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کو پکا کافر کہا گیا۔ اللہ ان حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 4 تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ، مخاطب ایڈریسی کو کہتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم اسی قوم میں سے ہوتے اور اس قوم کی زبان میں گفتگو فرماتے تاکہ پیغام کا پہنچنا آسان ہو۔ آیات 5 تا 6 اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے، بڑے بڑے دنوں میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے، ان کا ذکر کر کے وعید بیان کی گئی ہے اور انذار کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ پھر آیات 7 تا 8 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، اس پر آگے ہم بات بھی کریں گے، شکر پر نعمتیں اور ملیں گی، ناشکری پر عذاب آتا ہے۔ پھر آیات 9 تا 17 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، یہ موضوع بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے۔ آیت نمبر 18 اخلاص سے تہی اعمال کی مثال، راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا ان اعمال کو جو ایمان کے بغیر یہ اخلاص کے بغیر کیے گئے ہوں گے۔ آیات 19 تا 20 اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 21
دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی، اور کل یہ دنیا دار قائدین اور ان کی پیروی کرنے والے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیات 22 تا 23 شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت، اس پر بعد میں بھی بات کریں گے۔ شیطان صاف کہہ دے گا اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو، تم خود قصوروار ہو جہنم میں جانے کے، استغفر اللہ۔ آیات 24 سے 27 اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی، اس کی وہ ایک درخت کی مانند ہے، جڑیں گہری اور شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی، ہر موسم میں پھل ملتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ باطل کلمہ، باطل نظریات، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کی کوئی جڑ مضبوط نہیں ہوتی اور اس سے کوئی فائدہ لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ آیات 28 تا 30 ناشکری کرنے والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ناشکرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 31 روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گی، آج مہلت ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی کل مفید ہوگا۔ آیات 32 سے 34 اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار نعمتیں رب نے بندوں کو عطا فرمائیں۔ آیات 35 سے 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات، بہت ہی پیاری ان کی دعائیں، ان کا ذکر بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آیات 42 سے 45 روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا، بہت ہی برا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں بڑا سخت عذاب کا ذکر بھی ہے کہ ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ گندک یا تارکول کے ہوں گے جہنم والوں کے، جس سے آگ اور بھڑکے گی۔ پھر آیات 46 تا 47 اللہ کے تمام رسول استقامت کا پہاڑ تھے، بڑی پیاری تشبیہ یہاں پر دی گئی کہ پہاڑوں کو ہلانا ان کی جگہ سے ممکن نہیں تھا، مراد یہ پیغمبر استقامت کے بہت بڑے پہاڑ تھے۔ آیات 48 تا 51 روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، مراد یہ نظام ختم، ایک اور یہ عالم برپا ہوگا۔ اور بالکل آخر میں آیت نمبر 52 سورہ ابراہیم، مقاصد نزول قرآن، اس کا اہم مقصد ہدایت ہے اور لوگوں کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ ابراہیم کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، شکر اور ناشکری کا نتیجہ۔ ارشاد ہوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ بہت پیارا فارمولہ ہے، اگر ہم چاہتے مزید ہمیں ملے تو اللہ فرماتے جو مل چکا اس پہ شکر کرو گے مزید عطا کروں گا۔ عام طور پر ہماری نگاہ کس طرف ہوتی ہے، جو ہمارے پاس نہیں اس پر ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہے اس پر شکر کر تو اللہ کہتے ہیں مزید عطا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان کا فریب، اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ کھل کر اللہ نے واضح فرما دیا، کھول کر واضح فرما دیا، شیطان کل کیا کہے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو، میں نے تو پھونکے ماری تھی، پٹی پڑائی تھی، پلان تو تم نے کیا تھا سارا۔ یہ ہے سب سے بڑا گرو جو کل صاف وہ کہتے ہیں نا جھنڈی دکھا دینا، قیامت کے لیے ہو رہا ہوگا انسانوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، شیطان کی پٹیاں سزباغ جو وہ دکھاتا ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس کے ہر شر سے، فتنے سے، حملے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح راہ پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ ابراہیم کی آیات 24 تا 27، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال۔
अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन ख़बीसतिन कशजरतिन ख़बीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ये आयत हैं चंद सूरह इब्राहीम की आयत 24 से 27। आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इरशाद हुआ, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलमे तय्यबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में, वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता हो। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और कलमे खबीसा की मिसाल नापाक दरख्त की सी है जो ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया गया हो, उसको ज़रा भी सबात नहीं। अल्लाह मुमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की ज़िंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और अल्लाह बेइंसाफ़ों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। यहाँ अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कलमे तय्यबा और कलमे खबीसा का कंपैरिजन पेश किया। मुराद क्या है? एक दरख्त है जिसकी जड़ें मजबूत हैं ज़मीन में और शाखें आसमानों को पहुँची हुई हों, हर मौसम में फल ला रहा हो, इसकी मिसाल है ये कलमे तय्यबा की तरह। क्या मतलब? जो बंदा कलमे तय्यबा को कबूल कर ले और उसके तकाज़ों पर अमल करे, वो पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाता है। पूरी कायनात का मजहब या दीन क्या है? इस्लाम की रविश। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के हुक्म के ताबे है। तो एक बंदा जब कलमा तय्यबा को कबूल करके उसके तकाज़ों पर अमल दरामद करता है, वो पूरी कायनात से हम आहंग हो जाता है। इसके बरस कलमा खबीसा की मिसाल क्या है? नापाक दरख्त जिसको ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया हो, कोई करार नहीं, कोई सबात नहीं। और अल्लाह ताला पाकीज़ा कलमे के ज़रिए ईमान वालों को मजबूती अता फरमाता है और आखिरत में भी। हदीस में आता है कब्र में भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अहले ईमान की साबित कदमी का ज़रिया बनेगा। अल्लाह दुनिया में भी इसकी बरक़ात हमें अता फरमाए, कब्र में भी और आखिरत में भी। इसके बाद अगली आयत मशहूर आयत है सूरह इब्राहीम की आयत 40 से 41। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, मशहूर दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ हमारे परवरदिगार मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी और दीगर अहले ईमान को भी हिसाब किताब के दिन। ये आयत 41 और 40 और 41 सूरह इब्राहीम की मशहूर दुआ, नमाज की पाबंदी की दुआ। अल्लाह के पैगंबर और वो भी दुआ फरमा रहे हैं। मज़ीद क्या बता रहे? अल्लाह मेरे लिए भी और मेरी औलाद के लिए भी नमाज की पाबंदी का एहतमाम फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे। गोया अपनी ज़ात नहीं, अपने घर वालों की भी फ़िक्र करनी और मग़फ़िरत की दुआ अपने लिए भी, वालिदैन के लिए भी, तमाम अहले ईमान के लिए भी। ये हैं जो दुआएँ पैगम्बरों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें सिखाई। अल्लाह हमें हमारे मामूलात में दुआओं को शामिल करने की तौफीक। और एक और अहम बात, दुआ पढ़नी नहीं चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। हम दुआएं पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, अल्लाह में तौफीक दे। अरबी सीख ले तो क्या ये अच्छी बात है, वरना कम से कम तर्जुमा तो इन दुआओं का याद हो, ताकि दुआ सिर्फ पढ़े ना बल्कि मांगने वाले बने। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहीम का मुताला भी किसी दर्जे में हुआ मुकम्मल और आज सूरह यूसुफ, फिर सूरह राद और फिर सूरह इब्राहीम की तकमील हुई। हासिल मुताला आपके सामने रखते हैं हमेशा की तरह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उरूज और ख़ानदान याकूब की मिस्र आमद, ये मज़ामीन आज हमारे सामने आए थे। ईमानियात, हक़ व बातिल की कशमकश और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनाजात, इसका तस्करा भी हमारे सामने आया। साथ ही अहम हिदायत और अवामिर व नवाही का बयान हमेशा की तरह ये भी हमारे सामने आया। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह आखिर में एक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश खिदमत है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है और यही हिकमत भरा ज़िक्र है और यही सिरात मुस्तकीम है। जामे तिर्मिज़ी और सुनन दारवी में ये रिवायत है। कुरान अल्लाह की रस्सी है, हिकमत भरा ज़िक्र है और यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।